آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، بعض آدمی بہت سفر کرتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یا رب کہہ کر اپنی حاجت اپنی ضرورت کے معاملے میں دعا مانگتے ہیں، مگر آپ نے فرما دیا مگر ان کا کھانا پینا حرام ہے اور لباس ان کا حرام ہے، ان کو حرام سے ہی غذا دی گئی تو ان کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اگر ہم میں سے کوئی ہمارا بھائی یا ہم میں سے کوئی بھی انسان وہ حلال روزگار نہیں کماتا، حرام کماتا ہے، پھر وہ جتنا دعائیں مانگے گڑ گڑاتا رہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگتا رہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کی غذا حلال نہیں ہے، اس کا پہننا حلال نہیں ہے، اس کا کھانا پینا حلال نہیں ہے، اور اس کی جتنے بھی غذائیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں، اس لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1015۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، جس نے کسی گناہ کے ذریعے، کسی جرم کے ذریعے یعنی کہ حرام مال حاصل کیا، پھر اس سے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا یا راہ خدا میں خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس تمام کو جمع کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، کافی دفعہ صورتحال یہ ہوتی ہے، پرانے لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں، کچھ ایسے بدماش ڈکیت لوگ ہوتے تھے، وہ امیروں کا مال چھینتے اور غریبوں میں جا کے تقسیم کرتے۔ آج کل کافی دفعہ ہم سنتے ہیں لوگوں سے، وہ کہتے ہیں وہ اچھے انسان تھے۔ دیکھو، یہاں پہ ارشاد فرما دیا گیا، اگر کوئی انسان گناہ کے ذریعے، حرام کے ذریعے مال حاصل کرتا ہے، پھر اسی سے صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، پھر آگے فرمایا صدقہ یا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کو عذاب دے گا۔ عذاب کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس تمام کو جمع کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ دیکھو، اس کا نہ کوئی صدقہ دینا فائدہ دے گا، بلکہ اس کے لیے مزید وبال بنے گا، جہنم کا سبب بنے گا۔ اور فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے، حالانکہ صلہ رحمی کرنا اچھی بات ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، لیکن جو حرام کے ذریعے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ساری چیزوں کو، وہ اس کے رزق کو، اس کی سارے معاملات کو، خود کو بھی ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کیونکہ اس نے حرام کمایا۔ دیکھو، اگر کوئی انسان، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے، وہ حلال کمائے اور لوگوں کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان حرام کے ذریعے کمائے اور پھر لوگوں کی خدمت کرے یا صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ جو حرام کا عذاب ہے وہ بھی ملے گا، اور جو حرام کا رزق استعمال کرا کسی کو دے رہا ہے، اس کا بھی مزید اس کو عذاب ملے گا۔ یہ الزہد ابن المبارک، حدیث نمبر 625، صفحہ نمبر 221۔